الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبات جمعہ میں قلق، اضطراب، بے چینی اور آج کی تعبیر میں ٹینشن، اس کے علاج کے لیے دو تدبیریں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کی گئی. آج رب کریم کی توفیق سے اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدے کے لیے اور اللہ کرے کہ یہ فائدہ حاصل اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدہ کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں قلق، اضطراب، بے چینی اور آج کی تعبیر میں ٹینشن کے دور کرنے کے لیے تیسری تدبیر بیان کرنے کا حقیر سا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا. سورہ البقرہ آیت کریمہ 216. اللہ مالک نے فرمایا اور قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے شاندار ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اور اس کے بعد فرمایا اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے.
آج کی ساری گفتگو اللہ کی توفیق سے اسی بارے میں کرنے کا ارادہ لے کے آیا. توجہ فرما لیجیے کھل کے بات. جس کو بری لگے وہ مجھے معاف کرے نہ کرے، میں تو وہی کہوں گا جس کو اللہ کی توفیق سے ٹھیک سمجھتا ہوں. میری اور آپ کی ٹینشن کا ایک بہت بڑا سبب ہم اپنے آپ کو وہ سمجھے بیٹھے ہیں جو ہم ہیں نہیں. کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل بہت ٹھیک ہے اور اپنے بارے میں اللہ کرے کہ میں آپ نہ ہوں، لیکن میرا گمان ہے کہ بچنے والا رانا صاحب کوئی کم ہے. کیفیت یہ ہے کہ اندر ہی اندر، اور کچھ اندر ہی اندر نہیں، کچھ بکتے بھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں سمجھتا. نہ میرا ابا سمجھتا ہے، نہ دادا سمجھتا ہے، نہ میرا استاد سمجھتا. کتنے تو بول دیتے ہیں، اور جو نہیں بولتے ان کی بڑی اکثریت 5 سال کا بچہ ہے، وہ کیا جیسا کیا سمجھے بیٹھا ہے، ماما اور بابا. یہ کیا ہے؟ اور باہر جو کہتے ہیں اولڈ مین، ہمارا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے. نظر صاحب یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنے خیال میں افلاطون بنا بیٹھا ہے. آخرت میں اس کا جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، اللہ جانے، لیکن دنیا میں سزا یہ مل رہی ہے قلق، اضطراب، بے چینی. اور یہ بدتمیزی زمین والوں کے ساتھ نہیں، عرش والے کے ساتھ بھی ہے. دین کیا ہے؟ کتاب و سنت کیا ہے؟ ہم سن چکے. ایک گزشتہ خطبہ جمعہ میں آدمی بیماری سے، شر سے، نقصان سے، خسارے سے، تکلیف سے بچنے کی انتہائی کوشش کرے. اس بارے میں کوئی گنجائش نہیں. لیکن جب ہو جائے تو پھر کیا کہے؟ میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہی ٹھیک. یہ ہم نے پڑھا ہے. اب جس کو یہ بیماری ہے کہ میں بڑا سیانا، وہ اس بات پہ نہیں آئے. رشتہ صاحب ایسے ہے کہ وہ نہیں آئے گا اس بات پہ. اللہ تعالیٰ کتنی ہمدردی سے، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. جس کو تم ناپسند کرو ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو، اور جس کو تم پسند کرو ہو سکتا ہے وہ برا ہو. مشر صاحب توجہ کرو. اور اللہ کی بات کی دلیل ساتھ یہ ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ جانتے ہیں، تو نہیں جانتا. اندر کینسر ہوا ہے، 4تھے درجے پہ پہنچ چکا ہے، اور اس کو خبر ہی نہیں. ٹکے کباب اور کیا کچھ کھا رہا ہے، زہر کھا رہا ہے. یکدم پتہ چلا، کہتا جی پتہ نہیں لگا، اور اپنے خیال میں ڈاکٹریٹ کیے پھرتا ہے. ایسے کہ نہیں؟ آئے دن جو بیماریاں، اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے. یہ کوئی بات شوخی شیخی کے لیے نہیں، حقیقت ہے. آئے دن بیماریاں ہمارے اندر سے نکل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں تو خبر نہیں تھی، اور طبیب کہتا ہے یہ 30 درجے میں، 4تھے میں ہے، بندوبست کا. اتنا سیانا ہے. اور ایسے لوگ بھی جو بجائے خود بھی طب کے میدان میں ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کو بھی خبر نہیں. میری آپ کی معلومات ہیں کیا؟ آئیے اسی بارے میں سورہ النساء اس کی آیت کریمہ 19 سماعت فرمائیے. 4تھا پارہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا
وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان سے نفرت کرو تو کیا کرو؟ طلاق دے دو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو سنو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس سے بڑی خیر نکال دے، تجھے کیا پتا؟ مشہور مصری بہت بڑے مفسر سید محمد رشید آغا اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بات جو عورتوں کے متعلق فرمائی یہ صرف ان کے متعلق نہیں، عام دنیا میں قاعدہ یہی ہے۔ ان کے الفاظ سماعت فرمائیے، ان بعض ما یکرہ الانسان یکون فیہ خیر اللہ، یقیناً انسان کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور ان چیزوں میں اس کی خیر ہوتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں امت پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنا فإن كره منها خلقا رضي منها آخر او كما قال صلوات ربي وسلام عليه، فرمایا کوئی مومن مرد ایمان والی عورت یعنی کوئی خامن اپنی بیوی کے خلاف اپنے دل میں نفرت نہ بٹھاوے۔ توجہ فرمائیے کتنی خیرخواہی کی بات ہے۔ گھروں کی بربادی، بہت سے گھروں کی بربادی اس قاعدہ عظیمہ کو چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا کوئی خامن، ایمان والا خامن ایمان والی عورت کے خلاف اپنے دل میں بغض نہ بٹھا لے۔ کیوں؟ سماعت فرمائیے، ارشاد فرمایا اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو ممکن ہے دوسری عادت اس کو بہت پسند ہو۔ یہ تو نہیں کہ عورت سراپا شر ہے، اگر ایک خرابی ہے تو دوسری خوبی بھی ہے۔ خرابی سے مراد اخلاق کی بات نہیں، وہ گندی باتیں مراد نہیں۔ اگر اس میں کوئی بات تجھے ناپسند ہے تو دوسری تجھے پسند ہے۔ آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کب سے معصوم پیدا ہوا، اس کی ساری باتیں اچھی ہیں، وہ بھی تو تیرے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، تو بھی کر۔ تو مقصد یہ ہے کہ میرا آپ کا فیصلہ ہمیشہ درست نہیں۔ تو جب اللہ کا فیصلہ آیا، مصیبت کا ہے، بیماری کا ہے، فیصلہ کے ہونے سے پہلے سارا دور لگا، ویکسینیشن کروائیں، پرہیز کریں شریعت کے دائرے میں، علاج کریں، ایڈی چوٹی کا زور لگائیں شریعت کے دائرے میں، جب ہو گیا اس پر آنا۔ کتاب و سنت میں اس بارے میں کتنے واقعات ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے آئیے روزمرہ زندگی کی دو چار باتیں سنتے ہیں۔ ایک شخص اسلام آباد میں کراچی کی فلائٹ پر سوار ہونے کے لیے نکلا، گھر میں طوفان بپا ہے،
سیٹھ صاحب نے ایک فلائٹ پہ جانا ہے، نوکر، ڈرائیور، ہر شخص ماشاء اللہ. کیا ہوا؟ راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی، ٹائر بسٹ ہو گیا، تنگ وقت تھا، فلائٹ نکل گئی. اور جا کے اس نے بڑے بڑے سودے کرنے تھے یا وصولیاں کرنی تھی. اب کیا کرے؟ بیگم کا سر آ کے پھوڑ دے، ملازم کو نکال دے، ڈرائیور کے وارنٹ جاری کر دے. کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ایسے. اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں خبر آئی جہاز کا حادثہ ہوا، اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اور جہاز فلاں جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے خیال میں فلائٹ کا لینا اچھا تھا یا چھوڑنا اچھا تھا؟ کون پسند کرتا ہے کہ 9 بجے فلائٹ ہو اور وہ نکل جائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کیا پتا تھا؟ ہاں، جان بوجھ کے فلائٹ نہ چھوڑے، کوشش کرے بر وقت اٹھے، گھر والے تعاون کریں، ملازمین تعاون کریں، کسی ملازم، لیکن جو ہو جائے پھر سر لے کے نہیں بیٹھنا. ایک شخص نے بڑی محبت سے، شوق سے، پیار سے، دعاؤں سے بیٹے کو پرورش کیا، بڑے بڑے ارادے کیے. اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو دکھ نہ آئے. یہ مثالیں اس لیے نہیں کہ ان کو معمولی سمجھ، نہ نہ، اللہ کسی کو کانٹا بھی نہ چبھے. ہم اس لیے بیٹھے ہیں. بڑی محبت سے، ارادوں سے، امنگوں سے، تمناؤں سے بیٹے کو پرورش کیا. اللہ کی مرضی، بیٹا بجائے مغرب کے مشرق کی طرف چل دیا. باپ نے کچھ چاہا، وہ کچھ بن رہا ہے. کورونا آیا، مر گیا. اللہ کسی کی اولاد کو نہ اس کو یہ تکلیف. اب بیٹھ جائے دل کو بیمار کر کے، شوگر کو شوٹ کر کے، بلڈ پریشر سے دماغ پھٹنے لگے، نہ. اس کی خدمت کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے لیے دعاؤں کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے پورا دور لگائے. اسلام میں چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں. اس کو زہر نہیں دینا. آخری دم تک اس کی خیرخواہی کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں کوشش کرنی ہے. لیکن جب اللہ لے گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنیے اور میرے ساتھ دہرائیے. یہ کہے انا للہ پڑھنے کے بعد واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ بتلائیے. یہ وظیفہ لے کے جائیے اور انشاءاللہ فائدہ رہے گا. جب بھی کوئی بات اپنے مزاج، پروگرام، ارادوں کے خلاف ہو، کیا کہیں؟ بولیے زور سے. یہ وہ وظیفہ نہیں لا الہ الا انت سبحانک. یہ وظیفہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. فضل الہی پاگل نہ بن. تجھے کیا پتا ہے؟ اگر وہ ہوتا جو تو چاہتا ہے، تجھے کیا پتا اس کے نتائج کتنے مہلک ہوتے. یہ تو عرش والے رب جانتے ہیں. واللہ یعلم. کرنل صاحب اگر یہ عقیدہ آ جائے، کتنے فیصد ٹینشن ختم ہو جائے یا مکمل ختم ہو جائے. ایک آدمی نے پروگرام بنایا، اس سال اتنے کروڑ کمانا ہے.
پکا پروگرام بنایا، خوب منصوبہ بندی کی. کیا ہوا؟ بجائے نفع کے نقصان، الٹی تدبیریں ہو گئیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ طارق صاحب جی ہوتا کہ نہیں؟ اب نقصان بھی کیا اور ساتھ ہسپتال بھی چلا جائے. ڈاکٹر صاحب کچھ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو. اللہ کے بندے ہوش کر، تجھے پتا ہے کہ تیرے منصوبے میں خیر تھی، اللہ جانتا ہے. دولت جج صاحب جی، دولت چھری ہے دھوداری. یہ دولت خیر ہے، اس سے بچتے بنتی ہے. یہ دولت شر ہے، اس سے بچے آوارہ ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جواری بنتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. دونوں قسم کی مثالیں معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ مجھے کیا پتا ہے میری کمائی کہاں جانی ہے. اللہ سے التجا کرتے رہیں، یا اللہ ایک پائی بھی ناجائز خرچ نہ ہو. خوب دعا کریں، اور جن کے ہاتھ میں اپنی رقم دیں ان کو سمجھائیں بھی، بیٹا خون پسینے کی کمائی، حرام کی، شبہ کی، اس میں ذرہ برابر نہیں. میری کمائی حرام میں خرچ نہ کرنا. لیکن مجھے کیا پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. یہ ان سب آپ کو پتا ہے؟ پتا ہی. اللہ نے چاہا یہ نمازی بندہ ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، تہجد کے وقت رونے والا ہے، اس کی اولاد کو برائیوں سے بچا دو، بریک لگا دو. کیا ایسے نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ جب کاروباری ترقی ہوتی ہے سرکشی میں بلندی ہوتی ہے، اور جب کاروبار رکتا ہے پھر تصویر پکڑ لیتے ہیں. عورتیں بھی گھروں میں اور خود وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا پتا. بچہ جوان ہو رہا تھا، بازوؤں میں قوت آ رہی تھی، آنکھوں میں آوارگی آ رہی تھی، دل میں شرارت آ رہی تھی. چھت پہ چڑھتا ہے، مرکز میں نکل جاتا ہے، ایف سیریز میں نکل جاتا ہے، نیا سے نیا ماڈل گاڑی لاتا ہے. اللہ نے اس کی ٹانگ توڑ دی، مستقل طور پر اپاہج کر دیا. اب اللہ اللہ جہنم کی طرف سے نان سٹاپ، جہنم کی طرف نان سٹاپ جا رہا تھا. اللہ نے دادوں کی، نانوں کی، کسی نیک خاندان کے فرد کی دعا کو سن لیا، اس کو پنکچر کر دیا. اب اپاہج جنتی بچہ، اللہ کے لیے خواتین و حضرات غور کریں. سیما صاحب، اپاہج معذور جنتی بچہ وہ اچھا ہے یا جہنم میں جانے والا مسٹر اسلام آباد اچھا ہے؟ بولو. مسٹر اچھا ہے جہنمی، یا معذور بچہ جو خود بھی جنت میں جائے، ماں باپ کی بھی سفارش کرے، وہ اچھا ہے؟ حضرات و خواتین، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ سبق بھولنے والا نہیں، رب ذو جلال کا سبق ہے. سورہ البقرہ آیت کریمہ 216. قرآن و سنت میں اس بارے میں کتنے واقعات ہیں جو ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے بہت کافی. ان میں سے پہلا واقعہ، صرف 1 منٹ باقی ہے، اس کا آغاز کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کی تکمیل اور بقیہ واقعات آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا.
خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے دور ایک بستی سے گزر رہے ہیں، اور تفسیر اور شروع میں ہے کہ وہ مصر کی بستی تھی، اس کا حاکم جابر بادشاہ تھا، تفسیر میں جابر ہی نہ تھا، اس کے ساتھ بہت ہی بد کردار تھا۔ اس سے ذکر کیا گیا کہ تیری سرزمین میں ایک اجنبی اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبرو، حسین اور جمیل عورت آئے ہوئے ہیں، اتنی خوبصورت کہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں یہاں سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ متعدد خطبات جمعہ سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے دین میں یہ جو قاعدہ ہے کہ موت اور بڑھاپے کے سوا ہر تکلیف، ہر بیماری کا علاج ہے، اسی طرح قلق، اضطراب، بے چینی جسے ہم عام طور پر لا علاج مرض سمجھے بیٹھے ہیں، کتاب و سنت میں اس کا بھی علاج ہے، اور طبی طور پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا علاج ہے۔ طبی زمینی علاج کے ساتھ ساتھ ربانی علاج کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ آج جو بات عرض کی گئی ہے کہ رب کی طرف سے فیصلہ ہو جانے کے بعد مصیبت سے پہلے، پریشانی سے پہلے اس سے بچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، لیکن ہو جانے کے بعد یہ سمجھنا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اسی بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اسی حوالے سے کچھ واقعات کتاب و سنت کی روشنی میں آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔